نہ کوئی جادو نہ کوئی ٹوٹکا، معاشی استحکام کے لیے سرجیکل آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتحادی حکومت نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عشائیے میں شریک، ارکان پارلیمنٹ سے خطاب، نگراں حکومت سے متعلق مشاورت جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ جو یار دوستانہ دیتے رہیں گے یہ تو جناب بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی۔ تانے ملتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے لیکن انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی، مقصد ایک تھا کہ ملک ترقی کرے، ادارے مل کر مشاورت کریں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں 12 کو انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، سریلا چوک انڈر پاس منصوبے کی بولی پر اظہار برہمی، شہباز شریف سنگ بنیاد رکھے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ سر ریل کارپوریشن منسٹری آف ریلویز سر ان کی ایک کمپنی ہے۔ نہیں یہ غلط ہے۔ ہاؤ کین منسٹری کمپیٹ ان سر انہوں نے ایک کمپنی ہے۔ نو جی سر بالکل نہیں کریں گے اس کو، آپ ڈراپ دس، گو فار فریش بڈنگ۔ جن کا کام ان کو ساجے، منسٹریاں کہاں آ گئیں؟ نہیں چاہتے فوج شہریوں پر بندوق اٹھائے، فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ سرحدوں کی محافظ ہے۔ عدالت فوج کو غیر آئینی اقدام سے روکے گی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، وہاں معراج طیارے کھڑے تھے۔ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ عام شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے۔ بنیادی انسانی حقوق قانون سازوں کی صوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کا استفسار، دشمن ممالک کے جاسوس اور دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ عدالت کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ کن وجوہات پر مشتمل فیصلے دیں گے، اٹارنی جنرل کی وضاحت۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی عدالت جلد فیصلہ کرنے کی استدعا، عدالت پر بہت بھاری آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ سماعت کو شام مقرر کریں گے، ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے۔ اعتزاز احسن کی چیف جسٹس سے سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس کی اپیل۔ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ صورتحال علم میں لانے کا شکریہ، چیف جسٹس کا جواب۔ پاکستان بار کونسل کا حکومت سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ بل خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ کے مترادف قرار دے دیا۔ وکلا برادری آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بھرپور مخالفت کرے گی۔ امید ہے سینٹ قائمہ کمیٹی مجوزہ ترمیم مسترد کر دے گی۔ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ معاہدوں پر دستخط۔ بلاول بھٹو زرداری کا ایران سے مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے اور باہمی تجارت مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی حسین امیر عبداللہیان کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گیس پائپ لائن منصوبے کو دونوں ممالک کے مفاد میں قرار دے دیا۔ مہمان وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی الگ الگ ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں نیب راولپنڈی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا۔ القادر ٹرسٹ سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ وفاقی پولیس نے بھی سابق وزیر اعظم کو 5 مقدمات میں شام 4 بجے تفتیش کے لیے بلا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں توشہ خانہ کیس جج ہمایوں دلاور نے سماعت آج صبح تک ملتوی کر دی۔ شہریار آفریدی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہائی پاتے ہی گرفتار۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ 9 مئی کیس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے تینوں رہنماؤں کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا اپنے خلاف شکایات درج کرانے پر چیف جسٹس سمرتا بندیال کو خط۔
جسٹس مظاہر شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ قرار دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کا دہشت گردوں کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم، دشمن شہادتوں سے حوصلے پست نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ سربراہ JUI کا باجوڑ میں تقریب سے خطاب، گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کا دھماکے کے شہداء کے ورثہ کے لیے فیکس 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 7 لاکھ روپے فیکس امداد کا اعلان۔ مولانا کے بھی ورثہ کو 5-5 لاکھ اور زخمیوں کو 3-3 لاکھ روپے امداد دینے کی یقین دہانی۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا سانحہ باجوڑ اور دہشت گردی کے خلاف آج یوم مذمت منانے کا اعلان، علماء کرام نماز جمعہ کے خطبات میں صورتحال پر روشنی ڈالیں گے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پشاور کا ایکشن، ضلع خیبر کے علی مسجد خودکش حملے میں ملوث 3 سہولت کار گرفتار کر لیے۔ آج ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا جائے گا، عوام کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ رحیم یار خان اور توبہ ٹیک سنگھ سمیت مختلف شہروں میں شہداء کی یاد میں شمع روشن۔ ایکچولی حالت ہے نا وہ اس سے بہت خراب ہے جو ہم سنتے آئے، اس کی سکن اتنی بری طرح تیزاب سے جلائی ہوئی ہے کہ اس کے سکن کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ ہیں زخم ہوئے ہیں، اتنے ڈیپ زخم ہیں، اور ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں، فریکچرز ہیں اس کے بازو میں۔ مریم نواز کی لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی عیادت، MS ڈاکٹر خالد کی بریفنگ، بچی کی حالت خطرے سے باہر قرار دی تھی، تشدد سے بچی کے ہاتھ توڑ دیے، دانتوں پر ڈنڈے مارے گئے۔ مریم نواز کا اظہار افسوس، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ اکاڑا میں جسوکی کے مقام پر دریائے ستلج میں کشتی ڈوب گئی، 50 افراد سوار تھے، 7 افراد نے تیر کر جان بچائی، ایک بچی کی لاش نکال لی گئی، 42 لاپتہ افراد کی تلاش، حفاظتی پشتے پر پھنسے افراد کو نکال کر لایا جا رہا تھا کہ حادثہ پیش آیا۔ قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجنے سے متعلق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس، قومی کرکٹ ٹیم کی بھارت میں سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہ کرنے اور معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے اٹھانے کا فیصلہ۔ ذکا اشرف حکومت کے تحفظات سے ICC کو آگاہ کریں گے، سیکیورٹی گارنٹی ملنے پر ہی ٹیم بھارت بھیجی جائے گی، کمیٹی کا 2 ٹوک موقف۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کرکٹ بورڈ وفد کی ملاقات، PCB کی سربراہی چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے کی، PCB کے مالی معاملات کا جائزہ لیا گیا، ایشیا کپ کا کامیاب انعقاد چاہتے ہیں، کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعاون کریں گے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ وزیر اعظم سے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی ملاقات، وزیر اعظم نے نوجوان کھلاڑی کو 1 کروڑ روپے کے انعامی چیک سے نوازا۔